السلام علیکم۔ دیکھیں جی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تقدیر کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ہم ہر کوئی وقت زد میں مصیبت ہیں، آئے کوئی تکلیف تو آ ہم گئی، کوئی کہتے مصیبت ہیں آ گئی، کوئی کہ بیماری آ گئی، کاش کوئی کہ حادثہ ایسا ہو گیا، ہو جاتا، کوئی بچہ کاش فوت کہ ہو ایسا گیا، نہ کوئی عزیز ہوتا۔ جو ہے وہ فوت تو ہو یہ گیا، والی یہ ہر چیزیں جو ہیں، یہ وقت جو حوادث ہیں۔ بالکل جو ہے نا، یہ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے کاش کا لفظ وہ استعمال علم ہم خداوندی نہیں میں کر ہمیشہ سکتے، سے وہ تھا۔ ہماری یہی تقدیر وجہ میں ہے، ہی ایک اور حدیث ہے لکھا تھا۔ ابن الدیلمی سے۔ تو مزید تفصیل جاننے کے لیے یہ پوری لیکن اس کے ویڈیو اندر دیکھیں جو آخری اور ٹکڑا کمنٹس کریں کہ آپ کے خیال میں یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان آپ کو اچھا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے۔ انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، لدخلت النار۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ ڈاکٹر نہ اسرار ہوتا۔ احمد یہی صاحب کو سننے میں ایمان تو بالقدر کے بہت مزہ منافع آتا ہے۔ دیکھیں کہ جو ہوا ہے ایک وہ ایک اللہ تفصیل تعالیٰ کے بیان ہاں تو کرتے ہیں پہلے سے تو طے تھا، ہونا ہی ایسے تھا۔ لگتا ہے جیسے بالکل روح کے تمہاری اندر کوئی سما تدبیر، گئے۔ کاش کہ میں اس وقت یہ کر دیتا۔ یہ لو، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان۔ اس لو سے، کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، یہ نہیں۔ غور سے تعلم سنیں تو انما پھر اصابک ایک لم ایک چیز یکن واضح لیخطئک۔ ہو جاتی ہے۔ تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کہ ہم کوئی کیا تدبیر تم سمجھتے کر ہیں اور لیتے، ہے کوئی کیا۔ کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ غور ہو، کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہو، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذالک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے، کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بالکل قطع اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ البتہ در ڈاکٹر حقیقت اسرار احمد ایک دوسرا صاحب کو پہلو ہے، سننے میں تو بہت مزہ ما آتا ہے۔ یفعل الانسان، دیکھیں کہ وہ ایک ایک تفصیل وہ جو انسان کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بالکل روح کے اندر یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی غور سے بعض سمجھیں روایات تو بھی ہیں جو اس کی ایک ایک چیز تائید واضح کرتی ہیں ہو جاتی ہے۔ کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے، لکھی ہوئی۔ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گیا۔ یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع کر دی، ضرورت ہو گئی۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان اب کیا یہاں پر کرتا ہے، ڈاکٹر اس میں اس اسرار کی قدرت احمد کی صاحب بتاتے ہیں کہ جہاں اور پر یہ ہمارا ہمارے ہاں کچھ اختیار فلسفے ہوتا کا ہے
بڑا یعنی مشکل جہاں اسی پر کا نام ہے ہمیں جبر و اختیار قدر۔ ہے کہ یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا ہمارے چاہیے، اسلاف میں تو بھی کچھ وہاں لوگ پر ایسے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ متکلمین میں سے۔ کوشش لازم ہو جاتی ہے اور دیکھیے ہمارے راستہ ہاں ایک وہ منتخب لوگ کرنا ہیں کہ پڑتا جو ہے اس پر قناعت کرتے ہیں کہ تاکہ جو اللہ نے وہ کہہ جو ہے دیا نا اور رسول سارا نے کہہ دیا، سلسلہ اس جو سے ہے وہ آگے ہم چلتا رہے نیند اور میخ نہیں نکالیں، ہم جو ہے نا وہ اپنے محفوظ آپ راستے کو پر ہو جائے۔ اس کے مطابق یہ نہ کہیں کہ لیکن بہرحال یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا تھا نا، انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی کیونکہ دی کچھ ہے، کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹر اور یہ اسرار عقل صاحب سوالات نے بتا اٹھاتی دیے ہے، ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ان کے بارے اور جو میں زیادہ ذہین ایک انسان رستہ ہوتے ہیں ان جو کے ہے نا اندر وہ ان کی چننا یہ پڑتا مصیبت ہے۔ زیادہ ہوتی ہے، تو آپ بھی یہ لہٰذا بتائیں وہ کہ تو ہمیں سوچتے ہیں، کیا کچھ غور کرنا و فکر چاہیے کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش اور کرتے ہیں۔ اس میں اب ہمارے ہاں دو کیا طبقے ہیں، ہم جبریہ قدریہ۔ کچھ ایسے ایک نقطہ نظر رستے یہ ہے کہ اختیار انسان کر سکتے مجبور ہیں محض، جو ہمارے لیے جو ہے کوئی نا اختیار نہیں۔ مفید ہوتے ہیں، تو اللہ اور ایک تعالیٰ نے یہ تو ہے ہمیں کہ صاف انسان بتا دی قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے بہرحال فیصلے میں تقدیر مختار کے معاملے مطلق میں ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا انہیں ہے قدریہ کہ بھائی اگر تو تقدیر جبریہ سے اور کچھ قدریہ پہلے ان ہی کی لکھ دیا بحثیں تھا، ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا جنت مسئلہ جو میں نے کہا تھا، جہنم بحثوں میں آ کر انہیں دوزخ آج بھی تک حل نہیں ہوا، مختلف افساد بھی، تو حل ہو ہمارے پاس سکتا میں ہی تو نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس ایسے میں اب اس کے ساری ضمن میں میں ڈیٹیل علامہ اب تو اقبال آپ کا ایک کو شعر بتا آپ کو دی گئی ہے، سناتا ہوں، اب آپ اس پہ وہ غور بہت اچھا کریں لگتا ہے، بہت اور خوبصورت لگتا ہے، ذرا سوچ شعر ہونے سمجھ کے کے اعتبار سے۔ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تقدیر کے جہاں پر ہمارا پابند پاس چل جمادات سکتا و ہے وہاں نباتات، پر تو ٹھیک ہے، نہیں چل سکتا تو پھر جو ہے نا یہ مومن سلسلہ جو صرف ہے نا اللہ یہ کے احکام اسی کا طرح پابند، ہوگا۔ اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبالی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا، کوئی بات صحیح نہیں۔ انسان بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے۔ سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان۔ چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر لی، جہاز ایجاد کر لیا، آپ دوڑ رہے ہیں، 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے، سپیشیز، ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں رہے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، اس جینز کو کوئی بدل سکتا ہے؟ جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈھال دیتے ہیں۔ جینز ہے، پابندی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجئے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز،
غور و فکر کی شدید ضرورت ہے۔ اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی شے۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں۔ لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ کہتے ہیں۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے۔ فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر نہیں۔ اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، ہماری بے بسی جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر لیں، وہ اور تو مستقل۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے، وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے۔ وہ اور سونے کی تھی، وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے، اسلام نے صاف کر دیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں گے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے اچھے مقدر لکھی، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون اچھے مقدر لکھتے۔ خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور دوسری حدیث تو سنیے، ہمارے پاس میں عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور کرنا بھی چاہیے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرنی چاہیے، اچھے زندگی گزارنے کی اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہونی چاہیے۔ باقی تو ہم حضور کے پاس تھے، نتناکرون ما یکون، اور ہم سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیے، اذا سمعتم بجبل آپ ہی کمنٹ ان زال عن مکانہ فصدقوہ، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا۔ وَإِذَا سَمِعْتُم بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے